نظر لگانے والے کی آنکھ پھٹے اور جو نہیں دیکھ سکتا وہ اندھا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمہارے حساب سے کتنے دن رہتے ہیں؟ نہیں جانتی سلمیٰ، حساب کھو دیا ہے، لیکن اتنی پریشان ہوں کہ اس بچے کے آنے کی نوبت نہیں پہنچے گی۔ میرے حساب سے تو 3 روز ہیں یا پھر 4 روز۔ وہ کیا کہہ رہی ہو؟ بری بات ہے خالہ، تم حاملہ ہو یا بانو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لے جاؤ یہ انگیٹھی، اس کے دعا سے ساری جگہ بھر دی۔ خالہ اس پھل کی خوشبو سے شفا ہے۔ ریحانہ، سلمیٰ خالہ کی ٹوکری میں روٹی، خورمہ اور گھی بھر دو، خالہ یتیموں کے لیے لے جائے گی۔ دہی کو بھی تھیلی میں رکھ دیا ہے، آدھا سلمیٰ کو دے دینا، وہ لے کر چلی جائیں گی۔ خدا تمہارے بچے کو تمہاری سخاوت کی وجہ سے سلامت رکھے۔ ریحانہ، زیادہ وزن نہیں بڑھانا، خدا جانتا ہے میرے بازو دکھتے ہیں، صبح سے شام تک جو میں بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہوں، بس نہ کمر بچی ہے نہ پاؤں۔ یہ لو بانو، سرما ہے، جب بھی وضو کرو گی آنکھوں میں لگاؤ، دل خوش ہو جائے گا۔ اور خواہ مخواہ کی باتیں ذہن میں نہ لاؤ، تمہارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں سے کیا تعلق؟ نہیں جانتی سلمیٰ۔ تمہارے بدخواہ اور حسد رکھنے والے اندھے ہوں، ان پیاری آنکھوں پہ افسوس کی بات نہیں۔ سلمیٰ کیا خبر ہے؟ دلہن بانو، ایک خوشخبری ہے۔ آج مسجد کوفہ اس دن کی طرح تھی جس دن کوفیوں نے ہمارے مولا علی کے ساتھ بیعت کی تھی۔ کیا قیامت برپا تھی۔ لوگوں کے منہ سے سنا کہ 18,000 کوفی نے مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت کی ہے۔ خدا کرے اس بیعت میں دوام پائی جائے۔ کوفی استقبال تو بڑا اچھا کرتے ہیں۔ جو زہر سے بجھی تلوار علی کے سر پر ماری گئی اور ان کے بیٹے حسن کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ ان لوگوں کی بے وفائی کا زہر تھا۔ کیا خبر ہے سلمیٰ؟ دارالعمارہ کے اندر کی خبروں کو دلہن بانو بہتر جانتی ہے۔ شوزب کچھ نہیں بولتا؟ نہیں سلمیٰ، آج کل شوزب بالکل بدلے ہوئے ہیں، دن بدن بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں، کم بولتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ میں بھی جب بات کرتی ہوں تو ٹھیک سے جواب نہیں دیتے۔ کوئی ہمارے درمیان جدائی ڈال رہا ہے، ہمارے درمیان جدائی ڈال رہا ہے۔ ہاں، یہ سب کام ابن مرجانہ کے ہیں دلہن، خدا اس کی آنکھیں نکال دے۔ بس یہ حرکتیں سب انہی کی طرف سے ہے، کتنی آسانی سے تہمت لگاتے ہیں۔ ایک جو کے برابر خدا کا خوف نہیں ہے، یہ بھی مرا ہوا عمر آس کی طرح ہے۔ تم نے کچھ سنا ہے سلمیٰ؟ بہت زیادہ دلہن بانو، بہت زیادہ۔ کیا سنا ہے؟ کیا نہیں سنا؟ جھوٹ اس کی کوئی حد نہیں، تہمت ڈھیروں ڈھیر۔ چھوڑو دلہن بانو، تمہیں ان دنوں میں اپنی چھوٹوں کی فکر کرنی چاہیے، چھوڑو۔ سلمیٰ بتاؤ، تم نے کیا سنا؟ اگر تم نے کچھ نہیں سنا میرا منہ بھی بند ہے۔ کیوں ایسی بات کروں کہ مجھے پتا ہے تہمت ہے، قبر کے اندر کون میری مدد کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے۔ تم میری بہن ہو سلمیٰ، علوی ہو، تم اپنے کو میری خیر خواہ سمجھتی ہو۔ اگر تم مجھے نہ بتاؤ گی تو غیروں سے کیا توقع رکھوں؟ جب مجھے پتہ نہ چلے کہ کیا تہمت لگی ہے تو میں کیسے دفاع کروں؟ تم تو مجھے صاف صاف بتاؤ، کم سے کم تم تو مجھ سے نہ چھپاؤ مسلمان۔ خدایا توبہ، تم ایک پھول سے زیادہ پاک ہو دلہن بانو۔ آج کل علی کی چاہنے والی ماریا نصرانی کوفہ کی عورتیں کے لیے ایک مثال ہے۔ بہت سی شیعہ عورتوں کی خواہش ہے کہ تم جیسی فرشتہ بنے۔ سلمیٰ تکلف کیوں کر رہی ہو؟ مجھے جاں بلب کر دیا ہے، بتاؤ کیا سنا ہے سلمیٰ؟ خدا مجھے یہ باتیں نہ سنوا تھا، میرے مولا علی کے شگافتہ سر کی قسم، جب میں نے سنا تمہیں اور تمہارے بچے کو
अलवियों से निस्बत दी है तो मेरे हड्डियों के अंदर तक तकलीफ पहुंची, कलेजा जल गया है। तुम्हारे लिए मंसूबा बनाया गया है। आजकल खजानादार शोजब की बीवी की बात हर ऐसी औरत के ज़बान पर है जिसका दिन गीबत के बगैर नहीं गुजरता। اے خدا، یہ کیسا سخت امتحان ہے۔ علی سے عشق کرنے کی یہ سزا ہے دلہن بانو۔ علی کو چھوڑو، ان کے بیٹے حسین سے جنگ کرو، تم بلا تشبیہ مریم عذرا بن جاؤ گی۔ یا علی، میں کیسے اس بابا ایلیا سے کنارہ کشی کر سکتی ہوں جس کو میں نے اپنے بچپن کی پاک فطرت سے پہچانا ہے۔ سرکار، آدھی رات گزر گئی ہے، اگر آپ کو یہیں پر ہی سونا ہے تو کچھ انتظام کیا جائے۔ کیسا انتظام؟ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، کھانے کا اور بستر کا انتظام کیا جائے۔ نہیں، میری بیوی نے آج اچھا کھانا بنایا ہے، چلا جاؤں گا۔ آقا آپ ہیں؟ سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آقا آپ تو سلامت ہیں؟ کیا میری موت کا انتظار تھا؟ خدا وہ دن نہ دکھائے میں اندھی ہو جاؤں۔ آقا بڑی دیر کر دی، خیال کر رہی تھی کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا جس کی وجہ سے آپ کو اعدام کر دیا گیا۔ اگر تم اور تمہاری بانو میری جان نہ لیں تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ تمہاری بانوں کی اس قدر مہر و محبت کو آخر کس دل میں جگا دوں؟ استقبال کے اس انداز ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ میری انہیں کتنی فکر ہے اور میرے زندہ رہنے کے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں۔ ضرور تھک ہار کر جانماز پر ہی سو گئی ہوں گی۔ ہاں، ایسا نہ کہیے آقا، بانو تو آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ مرد عاقل جو عنقریب باپ بننے والا ہے بچوں کی طرح منہ پھلائے بیٹھا ہے۔ لڑائی بھی زندگی کا نمک ہے شوزب۔ ویسے برا نہیں ہے کہ کبھی کبھی بڑے لوگ بھی بچکانہ حرکتیں کریں، اس شرط پہ کہ واقعی بچکانی حرکتیں ہوں، کیونکہ بچے جتنی جلدی ناراض ہوتے ہیں اتنی ہی جلدی سب کچھ بھول کر دوستی کر لیتے ہیں، پھر دوست بن جاتے ہیں۔
بچوں کا دل پاک ہوتا ہے، اس میں کینہ نہیں ہوتا۔ مان لیتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن کب تک اس کی سزا ملتی رہے گی؟ بلا وجہ اپنے کو خراٹے لینے پر مجبور نہ کرو۔ تم سو کہاں رہے ہو؟ جاگ رہے ہو۔ جاگا ہوا آدمی خراٹے نہیں لیتا۔ شوزب، شوزب، یہ کیا تماشا ہے؟ تماشا؟ کون سا تماشا؟ یہ تمہارا غصہ، بات بند کر دینا، دیر سے گھر لوٹنا اور جلدی چلا جانا۔ جاگتے ہو اور دکھاتے ہو کہ سو رہے ہو۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا کہ تم اپنی یہ غلط رفتار چھوڑ دو۔ آدھی رات کو بیدار کر کے مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں پوچھتی ہو۔ تمہیں نہیں معلوم تم نے کون سا ظلم کیا ہے مجھ پر؟ نہیں جانتی، میں کئی بار تمہاری اجازت کے بغیر مسجد گئی، دیکھا کہ تم مخالف ہو، میں نے اس اچھی عادت کو ترک کر دیا، بس۔ بہتر تھا کہ مسجد جاتے ہوئے اپنے کان ذرا تیز کر لیتی، خود سمجھ جاتی کون سا ظلم ہوا ہے مجھ پر۔ شوزب، تیر تہمت نے ہماری خوشیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ برے لوگ حسین کی طرفداری کے جرم میں میری پاک دامنی پر دھبا لگانا چاہتے ہیں تاکہ تمہاری کمر توڑ دیں۔ عجیب، تو سمجھ گئیں تم۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ کیوں تم پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں تو دشمن کے لیے موقع کیوں فراہم کیا تم نے؟ ایک دیر سے تعلق رکھنے والی نئی مسلمان عورت کا حسین ابن علی کی بیعت سے کیا تعلق؟ کیا تم وہی شوزب ہو جو حسین سے دشمنی کے جرم میں ابن مرجانہ کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ ابن مرجانہ کے قتل کو چھوڑو، استعفا بھی نہ دو، بنی امیہ کے نمخوار بھی رہو، لیکن اپنے دل سے خیانت نہ کرو۔ مجھے حسین کی بیعت سے محروم کرنے کے لیے تمہارا دل کیسے راضی ہو گیا؟ میرا دل کیسے راضی ہو گیا؟ تم کیسے راضی ہو گئی کہ اپنے جھوٹے خواب کی وجہ سے مجھے شیر کے منہ میں بھیج دو؟ تمہیں پتا تھا کہ اگر ابن زیاد میری نیت سے باخبر ہو جائے میری گردن اڑا دے گا۔ تھوڑی بہت مخالفت بھی جو تم نے کی وہ اس لیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ذرہ برابر بھی اگر میری جان کی تمہاری نظر میں قیمت ہوتی تو پتھر کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے وہ کام نہ کرنے دیتی، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حسین کی جان زیادہ عزیز ہے شوہر کی جان سے۔ علوی بھی سیاست کے میدان میں اتنے کمزور نہیں ہیں۔ وہ تمام لکھے جانے والے عاشقانہ خطوط دیر میں رہنے والی ایک عیسائی عورت کی طرف سے اسے لکھے جاتے ہیں جو خزانے کا مالک ہے، ایک اچھا حربہ ہے۔ ایک عیسائی عورت کے بھیس میں ایک کو مامور کرتے ہیں تاکہ کوفے کے خزانچی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسائے انہی دنوں کے لیے۔ یہ بیہودہ باتیں تمہیں کس نے سکھائی ہیں شوزب کہ ظاہراً نصرانی لڑکی اپنی ماموریت کے تحت جناب خزانے دار کو اپنی محبت کی جال میں پھنسایا ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ معلوم ہے کس لیے، تاکہ حامی حسین بن جائے، ہو جائے دشمنان حسین کا دشمن۔ شوزب ایک ایسا احمق بن جائے جو ایک بےہودہ خواب کی بنا پر اس امیر کے قتل کے درپے ہو جائے جو حسین کو مارنا چاہتا ہے۔ دیکھ لیا تم نے، دیکھا تم نے، کھنکتے ہوئے سنہرے سکوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کھوپڑی میرے پاس ہے جو ہو رہی سازش کو فوراً سمجھ لیتی ہے۔ یہ باتیں تمہاری نہیں ہیں، یہ جملے تمہیں کسی نے سکھائے ہیں جو میرے اور تمہارے درمیان جدائی چاہتے ہیں۔ یہ باتیں نہ کسی کی بتائی ہوئی ہیں، نہ بدخواہوں کی تہمتیں ہیں، نہ کوئی غلط فہمی، ایک حقیقت ہے جو تلخ ہے۔ حق رکھتے ہیں لوگ، حق ہے انہیں کہ ہزار طرح کی بدگمانیاں ہمارے بارے میں کریں جب دیکھتے ہیں کہ یزید کے خزانہ دار کی بیوی محبت حسین کا دم بھرتی ہے۔ میرا امیر، میرا سردار، حاکم کوفہ
علویوں کے سائے کا بھی دشمن ہے، لیکن اس کے خزانہ دار کی بیوی کھلم کھلا حسین حسین کرتی پھرتی ہے اور کوئی اس کا روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں کیا ہے یہ سب؟ یا میں بے غیرت و بے حیا ہوں، یا میرا امیر احمق و سادہ لو ہے، یا میری بیوی خائن۔ آخری بات، بیعت حسین کا انکار کر کے سب کے منہ پہ تالے ڈال دو۔ شوذب، اب تک جو تم نے چاہا میں نے کیا، میں شرمندہ ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ماریا، یہ کیسی اندھی محبت ہے؟ تم حسین کے بارے میں جانتی کیا ہو جو اس کی محبت میں اس طرح اسیر ہو چکی ہو؟ میں حسین کو کیا جانتی ہوں؟ ہاں، تم کیا جانتی ہو حسین کون ہے اور اس کا کیا ہدف و مقصد ہے؟ حسین مبعوث ہوئے کہ اپنے نانا کے دین کو دوبارہ زندہ کرے، جو دین بے روح اور مردہ ہو چکا تھا۔ حسین آ رہے ہیں کہ اس مردہ دین کو زندہ کرے اپنے دم مسیحائی سے۔ حسین آ رہے ہیں تاکہ ظلم کا خاتمہ کرے، ریاکاری کے لباس کو پارا پارا کر دے۔ حسین آ رہے ہیں تاکہ فقراء بھوکے نہ سو جائیں اور یتیم بچوں کو باپ کی محبت دے۔ حسین بیوی دو عالم کے بیٹے ہیں جن کا مہریہ سارے عالم کا بانی ہے۔ حسین کے گلے کو پیغمبر نے 12 بوسہ دیا اور کہا کہ وہ سرداری جوانان جنت ہے۔ میرے حسین ایلیا جیسے باپ کے بیٹے ہیں۔ جب ان کا قتل ہوا تو کوفے کے سارے بچے دوبارہ یتیم ہو گئے۔ پھر یہ نہ کہو کہ علویوں نے تمہیں نہیں بھیجا ہے۔ تم اپنے اس جوش و ولولے اور حسین سے اپنی والہانہ محبت کے ہوتے ہوئے کیوں ایسے مرد کے گھر میں آئی ہو جو خود راستے سے بھٹک چکا ہے؟ آخر کیوں ایسے کی نمک خار بنی ہو جو خود یزید کا نمک خار ہے؟ تم آئی ہو میری ہدایت کرنے کے لیے یا مجھے اپنا آلے کار بنانے کے لیے؟ یہ علی کی خوشبو تھی جو مجھے تم تک پہنچائی۔ تم میرے لیے وہی شوذب ہو جس کو کوفے کی طاعون زدہ ویرانوں میں دیکھا تھا۔ ماریا، خطرہ بڑا ہے، دشمنوں کے تیر تہمت چل رہے ہیں۔ اس بچے کا خیال کرو جو ابھی آنے والا ہے۔ ہمارا دین تقیہ کو جائز سمجھتا ہے۔ اگر کبھی مسلمان مجبور ہو جائے تو وہ اپنی زبان سے اسلام و ایمان کو چھپا سکتا ہے، لیکن دل میں مسلمان رہ سکتا ہے۔ تقیہ اس وقت جائز ہے جب کسی کی جان بچ رہی ہو یا کوئی فتنہ دفع ہوتا ہے۔ آج حسین کا انکار کرنا برابر ہے حسین کا خون بہانے کے۔ تمہاری ان علوی بازیوں سے میں تھک چکا ہوں۔ اے کاش میں حاملہ نہ ہوتی۔ یہ ہوئی نا بات، یہ یعنی نفرت، مجھ سے نفرت، جھوٹی محبت سے نفرت، کوفے کے احمق خزانہ دار سے عشق۔ ایک حربہ تھا کوفے کے محل میں داخل ہونے کے لیے۔ میں احمق تھا کہ تم پر اعتماد کیا، میں احمق تھا۔ میں خود اس بچے کو کہ جس کا نہیں معلوم کس کا بچہ ہے دیکھنا نہیں چاہتا۔ لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو شیطان لعین پر۔ ماریا، تم خود سمجھو، میری پہلی اور آخری بات یہی ہے، یا میں یا حسین۔ اب خود سمجھو، خود سمجھو تم۔
میں نے سنا تھا کہ کوفے کے خزانے کا امیر ایک شجاع مرد ہے جو کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، کسی بھی طوفان سے نہیں گھبراتا، کسی بھی وسوسے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میری تو جان نکلی جاتی ہے جب میں اپنے خوابوں کے شیر کو اس طرح مایوس دیکھتی ہوں۔ تم تو اس طرح بے حال ہو کہ اگر کوئی جھاڑو دے کر خزانہ لے بھی جائے تو تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ اس تھیلی کو میں نے تمہارے سامنے چرایا ہے۔ ٹوٹ چکا ہوں حمیرہ، ٹوٹ چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوفے کے داڑھی رکھنے والے تم پر غالب آ گئے۔ بہت سے تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے شوذب۔ بھولو نہیں کہ تمہاری امانت داری کی تیز تلوار نے بہت سے لالچی زرپرستوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تہمت اور بہتان سے وہ تمہاری کمر توڑ دینا چاہتے ہیں۔ جب شوذب امین نہیں ہوگا تو صرف خزانہ رہ جائے گا، پھر لوگ ان سکوں کو لوٹ لے جائیں گے۔ اٹھو شوذب، ہمت نہ ہارو۔ نہیں ہو سکتا حمیرہ، نہیں ہو سکتا۔ میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تمہارا خیال صحیح تھا، ماریا نے مجھے حسین کے بدلے بیچ دیا۔ تم کتنے بھولے ہو۔ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ تم کیسے 15 سال سے اس خزانے پر حاکم ہو۔ تم کو تو دھوکہ دینا پانی پینے سے بھی آسان۔ ماریا نے تمہیں سستا نہیں بیچا، سمجھے؟ وہ تو مامور تھی کہ تمہیں یہاں سے نجات دلائے۔ نجات دلائے؟ کاہے سے؟ اس دنیا کے بھور سے، شیطانی طاقت سے، ضلالت و گمراہی سے۔ وہ آئی تاکہ تمہاری روح کو پاک کر دے اور اپنے ساتھ عرش پر لے جائے، ملکوت پہ، جس طرح سے 15 سال پہلے میں تمہیں عرش سے نیچے زمین پر کھینچ لائی۔ تو پھر لعنت ہو مجھ پر کہ عورتوں کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا۔ لعنت ہو مجھ پر، یعنی میں اتنا ذلیل النفس تھا اور مجھے خود نہیں معلوم۔ کیوں تم اپنا جناب آدم سے مقایسہ نہیں کرتے؟ آسمانی کتاب کی طرف ذرا جھانک کر دیکھو۔ جس نے آدم کو دھوکہ دیا وہ سانپ نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ شوذب، ان کیدکن عظیم۔ میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن عورت کی بری جنس سے نفرت کرتی ہوں۔ لعنت ہو تمہارے دھوکے باز ظاہر پر۔ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں بلا ہیں۔ تمہارا حساب کتاب اتنا دقیق نہیں ہے جیسا کہ میں سمجھ رہی تھی۔ عدل و انصاف کی نظر سے بھی ایسے ہی ہے۔ کہیں تم ماریا سے ناانصافی نہ کرنا۔ اس نے تمہاری محبت میں آگ کا مقابلہ کیا ہے۔ تمہیں یاد نہیں جب اس کو جلانا چاہتے تھے؟ ماریا کی فداکاری عشق حسین کی خاطر تھی۔ اس بات کو میں نے کل رات اس کی آنکھوں میں محسوس کیا۔ البتہ خود بھی اس نے زبان سے اقرار کیا۔ وہ اس بات سے پشیمان ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ تو اس عیسائی لڑکی نے تمام چالاکی کے باوجود اپنا راز فاش کر دیا۔ کھاؤ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ مجھے نہیں پہچانا، بخت الناس۔ کھاؤ کھاؤ۔ لو مقل جان آ گئے۔
आओ, खुशामदीद, खुशामदीद। चाहते थे ना आऊं, बेजान हो गए, वापस चला जाऊं। मेरी तो जान निकल गई अली वालों की तरह रहते रहते। चंद दिन रोजे से था, इफ्तार में 2-3 अदर खजूर या थोड़ा सा नमक और रोटी। वाकईन अलवी होना बहुत सख्त है। हाँ 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 हाँ, बहुत सख्त। खाओ खाओ, भूखे प्यासे जो आए हो। चलो चलो, ये सब तुम खा जाओ, खाओ 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 खाओ। अबे गले में ना फंसा लेना। क्या कर रहे हो तुम मक्कल जान, क्या कर रहे हो तुम? चंद दिन जो तुम यहाँ नहीं थे, मैं तो यतीम हो चुका था। अब मैं समझ सका कि तुम कितने नायाब गौहर हो मक्कल। मैं? यहाँ एक झूठा बाप भी है। अबे शैतान कहीं के। अबे शैतान के बाप। क्या क्या क्या? अपने आप से कह रहा था अमीर। क्या क्या कहा? चलो बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, कहाँ थे, क्या किया? पहले 2 लुक़मे खा लेने तो दो, फिर तुम्हारी बातों का जवाब दे दूंगा। बताओ, कब तक सब्र करूं कि ये भारी पेट शिकम सैर हो जाए? खाते खाते बोलते जाओ, जल्दी जल्दी। तुम्हारे अव्वल बताओ फिर खाओ। तुम मुफ्त में किसी को कोई चीज नहीं दोगे, पहले बताओ फिर खाना खाओ। मक्कल जान, अगर खाली हाथ आया होता तो ये खाना नहीं देते, क्यों? हाँ हाँ, अगर खाली हाथ आए हो तो अगर खाली हाथ आए हो तो मैं तुम्हारे भारी पेट को गर्म सर्प से भर दूंगा। चल बता जल्दी। मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। फकत अपनी जान मत दे देना कि मैं मुर्दा धोने का हौसला नहीं रखता। इब्ने अकील से मुलाकात करके आया हूँ। मक्कल, कसम से? तुम्हारे सर की कसम। वाह रे शैतान के बच्चे, शैतान के बाप। मक्कल जान दे, जल्दी बता कहाँ है, जल्दी। कहाँ है? जल्दी। अभी देता हूँ। कहाँ है? जेब में तो था, जेब फट गया था, लगता है जेब से गिर गया। कैसे गिर गया? देखा क्या हुआ? जेब फटा हुआ था, कहीं गिर गया। अरे पागल, ज्यादा बनने की कोशिश न कर। ये कौन सा मजाक का वक्त है? ला जल्दी दे। तुम्हारे बगैर मेरे लिए ऐसा हुआ जैसे कि हलीम के देख के अंदर गिरकर जल गया हूँ। ला जल्दी दे। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने बड़े गलत काम अंजाम दिए। हाँ? एक बात सुन के आया हूँ, ये हानि के घर जाने का किसका मशवरा था? हाँ? जिसका भी मशवरा हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, मगर किस कीमत पे? अगर इब्ने अकील अपने जौहर दिखा देता तो तुम्हारे लिए सूरह रहमान पढ़ते और तुम्हारे फातिह का हलवा खाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मेरा हानि की अयादत को जाने से इब्ने अकील का क्या ताल्लुक है? एक खुदा के अहमक बंदे, इब्ने अकील हानि ही के घर में था, वो तुम्हें कत्ल करना चाहते थे। नहीं क्या? हाँ। नहीं, मुझे यकीन था कि मुझे नहीं मारेंगे। मुझे अगर मारते तो उनकी आबरू चली जाती। तुम्हारा मुकद्दर अच्छा था कि आखिरी घड़ी मुस्लिम को हिंदुस्तान का हाथी याद आ गया और उनको अपने चचा अली की जवान मर्दी याद आ गई और अपने बेदफा मेहमान के कत्ल से मुंसरिफ हो गए। सच? इब्ने अकील वहां था? हाँ, वो कोठरी में छुपा हुआ था। अभी तक इब्ने अकील हानि के घर में छुपा हुआ है। बस जब तक वो मेरे गायब होने की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, तुम जल्दी जाओ। मेरा अचानक गायब हो जाना कहीं मुजाहिदीन को मशकूक ना कर दे और अकील की जगह बदल दे। अब इजाजत है, कुछ खाऊं? मैं शोजब के कहने पर हानि की अयादत पे गया। कहीं ऐसा नहीं कि शोजब भी हानि के साथ मिला हुआ हो। हाय हाय, शहर कूफा 1000 चेहरे वालों का शहर है। कूफे में किसी पर भरोसा ना करो। शोजब हुसैन से जंग करने का
मुखालिफ है, इसमें शक नहीं। उसकी आंखों से पता चलता है, लेकिन उसकी खयानत के बारे में यकीन नहीं है। शौज़ब खजानेदार तुम्हारे हाथ में है, मुस्लिम की फिक्र करो कहीं भाग ना जाए। हाँ हाँ हाँ, इब्ने ज़ियाद मलून इस मंजिल पर पहुंच गया है कि जो एक मुसलमान की बेहतरामी करे, मुसलमान की आबरू रेज़ी करे, और तुम जैसे बेपट्टे के कुत्तों को मुसलमान के नामूस पर छोड़ दिया है। लानत हो तुम पर, लानत तुम बेगैरतों पर, लानत इस जालिम खानदान पर। शेख, झगड़ा, बलवा, क्यों नाराज होते हो? मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपके घर के तमाम कमरों की तलाशी लूं। आप ही के किसी आदमी ने अमीर से चुगली की है और अमीर से बताया है कि मुस्लिम आप ही के घर में छुपे हैं। तूने मेरे घर को मैदान जंग समझा है जो लश्कर कशी की है लामज़हब? नहीं, आपने कैसे समझ लिया कि मैं बेदीन हूं? क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं पुलिस रात पर आपका दामन पकड़ लूं? अगर आपकी बुजुर्गी और ईमान हमसे ज्यादा है तो क्या आप हमको कुत्ता, गधा, बेदीन कहेंगे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपको जनाबे खच्चर कहूं या मरहबा अरब, वारे मुसलमान, तेरी अरबी गैरत कहाँ है और तेरे आदाब मुसलमानी? यह आदाब मुसलमानी है कि एक मुसलमान के घर पर चढ़ाई कर दो और दरवाजे को तोड़ दो, नामूस की चादरें छीन लो। ज्यादा मत गुस्सा हो, ज्यादा गुस्सा मत करो जनाबे अली। हमने कब दरवाजा तोड़ा और किसकी चादरें छीनी? यह अमीर का हुक्म है कि हम घर की औरतों की भी तलाशी लें। शायद मुस्लिम किसी की चादर के नीचे छुपे हों। हलाल व हराम अमीर की गर्दन पर है। जब आप उसकी खिदमत में पहुंचना तो इसके बारे में अमीर से गुफ्तगू करना। और ये बईद नहीं है कि आप अमीर को अपनी गुफ्तगू से हरा दें। आओ आओ जनाब हानी की मदद करो ताकि अब्बा पहनकर हमारे साथ चलें। दुल्हन बानो कहाँ है? बर्बाद हो गए खाला। दुल्हन बानो बताओ, दुल्हन बानो कहाँ है? कौन सी आबादी में थी? जब से तुम्हें देखा नाला और फरियाद के अलावा कुछ नहीं सुना। अब कौन यतीम हुआ? खूफा यतीम हो गया। वाह, तुम्हें शर्म नहीं आती बेहया लड़की? कौन उल्लू है बदतमीज? नहीं खाला सलमा, तुम तो एक खुशनसीब चिड़िया की तरह हो। कितना आबाद होगा वो घर जिसकी छत पर तुम बैठ जाओगी। अच्छा, खुदा गधे को जानता था जो उसे सींग नहीं दिया। अगर तुम सुर्ख सफेद होती क्या आग लगाती? दुल्हन बानो कहाँ है? काली मिर्च। हाँ सलमा। बर्बाद हो गई सलमा, हम लुट गए दुल्हन बानो। इब्ने मरजाना ने आखिर अपना काम कर ही लिया। सिपाही हानी के घर पर टूट पड़े, मारा तोड़ा, ले गए। हानी को कत्ल करना चाहते हैं। दुहाई है दुल्हन बानो, हिम्मत करो, खजानादार सिफारिश करे हानी को कत्ल न किया जाए। इब्ने मरजाना खजानादार की बात सुनता है, कह दो हानी की शिफाअत करे। रेहाना, जाओ मेरा अबा और निकाब ले आओ। अच्छे वक्त पर मेरी मदद को पहुंची हुमैरा। नजदीक था कि एक नसरानी लड़की के झूठे ख्वाब की वजह से अपने को हलाकत में डाल दूं। तुमने अब तक मुझे 2 मर्तबा मौत के चंगुल से छुड़ाया है। तो क्या तुम जैसे मुस्तती शख्स के लिए बेहतर नहीं कि अपने कर्ज को अदा करे और अपनी जान का देन अदा करे? जान की कीमत कैसे अदा करूं? थैली थैली सिक्के? नहीं, ये इंसाफ नहीं है। जान की कीमत को सिर्फ जान से अदा किया जाता है बानो।
آج کے بعد سے میں اپنی جان تمہارے حوالے کرتا ہوں، جب دل چاہے لے سکتی ہو۔ میں نے اپنی زلفوں کو تمہارے گھر کا حلقہ بنا دیا ہے، لیکن کیا کروں، تمہارا دماغ اس عیسائی لڑکی کے پاس ہے۔ شیطان کہیں کی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں بچے کے دنیا میں آتے ہی اس کی ماں کو اس کی قبر کے حوالے کر دوں گا۔ شوزب، کاش مجھے موت آ جاتی۔ خدا نہ کرے حمیرہ، کہ تم کیا کہتی ہو؟ آخر تم ہمیشہ زندہ سلامت رہو۔ ہر بری حقیقت کی خبر کیا میں ہی تمہیں دیتی رہوں گی؟ بات کیا ہے حمیرہ؟ وہ لوگ مریم پر یہ کہہ کر ہنستے تھے کہ کیسے ایک جوان لڑکی جس نے شادی بھی نہیں کی وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور بچے کو جنتی ہے، اور جواب میں مریم صرف اس نور کی بات کرتی ہے جو اس کے وجود میں جلوہ گر ہوا اور اسے حاملہ بنا دیا۔ ملکوت خدا کی بشارت دینے والے عیسیٰ کے حمل سے۔ اس ہولناک کنائے سے تمہاری کیا مراد ہے حمیرہ؟ تم جانتے ہو کہ مسلم ابن عقیل کوفے میں کب داخل ہوئے؟ ٹھہر جا حمیرہ، میں تمہاری منتظر تھی لیکن اتنی جلدی نہیں۔ تم مجھے بدنام کر سکتی ہو، میری سوتن جو ہوئی، لیکن اس معصوم بچے کو اس جوان مرد عرب سے نسبت دینا صرف ایک شیطان کا کام ہے، صرف ایک شیطان کا کام۔ کاش اس گندگی پھیلانے کی عوض میں کچھ بہتر انعام مانگ لیتی۔ یہ ذلیل اور بدبخت جو تمہارے برابر کھڑا ہے ایک بلی کے برابر ہے۔ خاموش ہو جاؤ ماریا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ تم چپ رہو شوزب، تم نے میری پاک دامنی اور عصمت کو برائی کے عوض بیچ ڈالا۔ آہ، لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تمہارے سنگ دل پر۔ سنو یہودی لڑکی، تم نے 15 سال اس بدبخت کو شادی کی امید پر خیانت کرنے پر مجبور کر دیا اور گم ہو گئی۔ گم ہونے کی وجہ میں نہیں جانتی، چونکہ میں تمہارے گناہ کا نہیں جانتی، کچھ نہیں کہوں گی، خدا عالم ہے۔ لیکن میں نے ان جناب کو دیکھا جو میرے بچپن کے خاطرات کو زندہ کر رہے تھے۔ ان کو ایک ایسے شخصیت کا مرید پایا جو عدالت اور انصاف میں بے نظیر تھا۔ افسوس، میں نے غلط دیکھا۔ بہرحال انسان جائز الخطا ہے، کبھی کبھی آنکھیں بھی دل کو غلط خبریں دیتی ہیں۔ لو، اس اندھی اور بدصورت بلی کو تم لے جاؤ، اس کے گردن میں سنہری زنجیر ڈال دو تاخیر تمہارے پیچھے دم ہلاتی پھرے۔ اگر سمجھتی ہو کہ ایسے مرد کا شکار کر لیا ہے جو تمہیں خوشبخت بنا دے گا تو تم ہر دو عالم میں مقبول ہو گئی۔ میاؤ۔